السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم صحاح ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 2 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے سبق نمبر 2 کا عنوان ہے مصنف رحمہ اللہ کا تعارف، اور یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم 2 چیزوں کی تفصیل جانیں گے۔ طلب علم کے لیے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے کب اور کہاں کے اسفار کیے، اور دوسرا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے مشہور اساتذہ کرام کون ہیں، ان کی تفصیل ہم جانیں گے۔ چونکہ ہمارا سبق نمبر 2 سبق نمبر 1 سے پیوستہ ہے، اور سبق نمبر 1 میں بھی ہم نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے حالات پڑھے ہیں، تو ایک نظر ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ 6 چیزیں پڑھی ہیں: نام و نسب، امام ابن ماجہ کی تاریخ پیدائش اور وفات، لفظ ماجہ کی تحقیق، آپ کی نسبت ربعی سے متعلق کچھ تفصیل، آپ کے علاقے قزوین کی وضاحت، اور آپ کا خاندان۔ اپنے آج کے سبق میں ہم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے علمی سفر کی ابتدا اور سفر کے علاقے، ان دونوں چیزوں کی تفصیل جان رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے علمی سفر کی ابتدا کب ہوئی۔ وَأَمَّا رِحْلَتُهُ، یہاں سے آپ کے علمی سفر کی طرف اشارہ کیا ہے، تو رحلہ کا لفظ ہمارے ہاں کسی کی وفات کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں نے رحلت کی، لیکن محدثین کی اصطلاح میں یہ مقدس لفظ تحصیل علم کے لیے کیے جانے والے سفر پر بولا جاتا ہے، اور محدثین کرام کے حالات پڑھنے سے لفظ رحلت اس کی تقدیس معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسا مقدس تھا کہ وہ گروہ جس نے سفر کرتے کرتے خود اس لفظ میں تقدس پیدا کر دیا، یعنی یہ رحلہ کا لفظ ہی مقدس بن گیا، کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ کتاب و سنت میں اس مبارک سفر کی ترغیب اور تاکید موجود ہے، اور قرآن مجید میں اسی علمی سفر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مجمع البحرین تک سفر کیا تھا۔ اب یہاں حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے علمی سفر، اس کی ابتدا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے ابتدائی زندگی کے حالات پردہ خفا میں ہیں، اس لیے محدثین کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے طلب علم کے لیے اپنے علاقے قزوین کو جو چھوڑا ہے وہ 230 ہجری کے بعد کے اسفار ہیں، اس سے پہلے کے اسفار نہیں ہیں۔ اس سے پہلے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے علاقے قزوین کے محدثین سے ہی تحصیل علم کیا، اور اس وقت قزوین میں بہت سارے محدثین موجود تھے، ان میں حضرت ہارون ابن موسیٰ ابن حیان تمیمی، محمد ابن ابی خالد ابو بکر قزوینی وغیرہ ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ بہرحال امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے علمی سفر کی ابتدا 230 ہجری سے ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش آپ کے ذہن میں ہوگی کہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 230 ہجری کے بعد آپ نے اسفار کیے ہیں، گویا کہ 21 سے 22 سال کی عمر میں آپ نے تکمیل فن کے لیے ان علمی اسفار کو اختیار کیا۔ ایک اور حوالہ اسی سے متعلق دیکھتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے علمی سفر کی ابتدا سے متعلق خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال میں حافظ صفی الدین احمد ابن عبداللہ خزرجی انصاری نقل کرتے ہیں، وَإِنَّمَا رَحَلَ ابن ماجہ بعد الثلاثین، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے علمی اسفار 230 ہجری کے بعد اختیار کیے، تو گویا کہ جب آپ کی عمر مبارک 21 یا 22 سال ہوئی تو اس وقت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنے علمی اسفار کو شروع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اپنے علاقہ کے محدثین سے علم حاصل کیا، اس سے پہلے آپ نے اپنے علاقے سے باہر کا کوئی سفر علم کی نیت سے اختیار نہیں فرمایا۔
اب ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے کون کون سے علاقے ان کی طرف سفر کیے. تو یہاں وقال سبت ابن الجوزی ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے، رحل ابن ماجہ الی مکہ والبصرۃ والکوفۃ وبغداد والشام ومصر والری، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے ان علاقوں کی طرف سفر اختیار فرمائے، مکۃ المکرمہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر اور رے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں امام ابن ماجہ القزوینی ان کے احوال میں یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ ارتحل، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے رحلت فرمائی یعنی علم کے لیے کوچ کیا، الی العراقین و مصر و شام، تو عراقین کی طرف، عراقین سے مراد کوفہ اور بصرہ، یہ دو علاقے ہیں، ان کو عراقین سے تعبیر کیا جاتا ہے، مصر اور شام. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ان 4 علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ آپ نے کسی اور علاقے کی طرف بھی ارتحال کیا ہے. اس دور میں علمی مراکز کون سے تھے، اس کی تفصیل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب منہاج السنۃ النبویہ اس میں نقل فرمائی ہے، اور یہ فرمایا فہذہ الامصار الخمسۃ، کہ یہ 5 شہر اس وقت میں علوم نبوت یعنی علوم ایمانیہ، قرآنیہ اور شریعہ ان سب کا مرکز تھے. وہ کون سے ہیں؟ الحجازان، حجازان سے مراد مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ، اور عراقان سے مراد کوفہ اور بصرہ اور ملک شام. اس دور میں یہ 5 علاقے علوم نبوت کے مراکز کہلاتے تھے، اور علم دین کے طالبان ان 5 علاقوں کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علمی اسفار، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علمی اسفار، اس نقشے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آبائی علاقے قزوین سے کہاں کہاں کے اسفار یہ اختیار فرمائے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قزوین سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قزوین کے قریب یہ علاقہ رے، اس کی طرف سفر اختیار فرمایا، اور پھر یہاں بصرہ آپ کو دکھلائی دے رہا ہے کہ بصرہ کی طرف آپ نے سفر کیا. یہاں شام آپ کو دکھلائی دے رہا ہے کہ شام کی طرف سفر اختیار کیا. پھر شام سے مصر، یہ فسطاط کا علاقہ ہے، کہ اس علاقے کی طرف بھی آپ نے علم حدیث کو طلب کرنے کے لیے سفر فرمایا. اور پھر یہاں مصر سے واپس آتے ہوئے مدینۃ المنورہ، اور پھر مدینۃ المنورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر یہاں مکہ المکرمہ سے دوبارہ بصرہ، اور پھر بصرہ سے دوبارہ قزوین میں پہنچے. تو یہ آپ کے اسفار کا ایک نقشہ ہے. بظاہر اس نقشے میں تو یہ مختصر اسفار دکھلائی دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ اسفار موجودہ زمانے میں کتنے طویل دکھلائی دے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قزوین سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ. تو آپ حیران ہوں گے کہ یہاں قزوین سے لے کر مکہ مکرمہ تک کتنا طویل سفر ہے، کہ 31 گھنٹے 2709 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے کہ آپ نے قزوین سے مکۃ المکرمہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً کا سفر اختیار فرمایا. یہ آپ کا سب سے طویل سفر ہے. اسی طرح ہم قزوین سے بصرہ کا درمیانی فاصلہ دیکھتے ہیں، تو یہ فاصلہ ہمیں 1017 کلومیٹر سے کچھ اوپر دکھلائی دیتا ہے. قزوین سے بغداد کا درمیانی فاصلہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قزوین ہے اور یہ بغداد ہے، تو یہ فاصلہ 801 کلومیٹر سے کچھ اوپر ہمیں دکھلائی دے رہا ہے. قزوین سے شام کا درمیانی فاصلہ، تو قزوین سے لے کر شام تک 1119 کلومیٹر کی مسافت ہے، جو حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں طے فرمائی. اسی طرح ایک اور طویل سفر قزوین سے مصر کا ہے، کہ قزوین اور مصر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 2094 کلومیٹر ہے.
تو ان اسفار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مقدس ہستیاں تحصیل علم حدیث کے لیے کتنی مشقت برداشت کیا کرتی تھیں۔ تو یہ رحلہ یعنی علمی سفر ان حضرات کے نزدیک تکمیل فن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ جیسا کہ اپنے سبق کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنے آج کے سبق میں دو باتوں کی تفصیل جانیں گے۔ ایک تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے طلب علم کے لیے کب اور کہاں کے اسفار کیے، اور دوسرا امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے مشہور اساتذہ کرام کون کون ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کے اس دوسرے حصے کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے مشائخ عظام، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شرح کے مؤلف شیخ محمد امین الحرری، انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ آپ کے مشہور اساتذہ کرام 24 ہیں، 24۔ اگرچہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جملۃ مشائخہ، کہ آپ کے تمام اساتذہ کرام کی تعداد 24 ہے، لیکن اگر اس زمانے کے محدثین کے احوال کو پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے محدثین ان کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آئیے اس کے لیے بطور حوالہ کتاب تذکرۃ الحفاظ کی یہ عبارت دیکھتے ہیں، محدثین کرام کے مشائخ کی کثرت۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق یہ عبارت نقل کرتے ہیں، وَلَقَدْ كَانَ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَمَا قَارَبَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَمَا ذَكَرْنَا عُشْرَهُمْ هُنَا وَأَكْثَرُهُمْ مَذْكُورُونَ فِي تَارِيخِ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اور جو اس کے قریب کا زمانہ تھا، اس میں ائمہ حدیث کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ جو بات امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، وَمَا ذَكَرْنَا عُشْرَهُمْ هُنَا، کہ ہم نے یہاں پہ 10واں حصہ بھی ذکر نہیں کیا، تو یہ 10ویں حصے سے کس طرف اشارہ ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیں 106 کے نیچے 9 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس 9 کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے محدثین کے طبقات کی طرف۔ اپنی اس کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے محدثین کے طبقات ذکر فرمائے ہیں، تو یہاں 9ویں طبقے میں آ کر 106 محدثین کا ذکر فرمایا، اور 106 کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے محدثین موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کا 10واں حصہ بھی ذکر نہیں کیا۔ ایک اور بات آپ ذہن نشین فرمائیں گے کہ یہاں 9واں طبقہ ہے، اس کے بعد جو 10واں طبقہ آ رہا ہے محدثین کرام کا، اس 10ویں طبقہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کا شمار ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ طبقہ نمبر 9 امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے اساتذہ اور مشائخ کا طبقہ ہے۔ اس طبقہ کے ائمہ یہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے اساتذہ کرام میں شامل ہیں۔ اب اس دور کے محدثین بہت سے اساتذہ کرام سے احادیث پڑھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، روایت کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے بطور حوالہ ہم 2 عبارتیں دیکھتے ہیں۔ محدثین کرام میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے مشائخ، یہاں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمہ قائم کیا ہے، تذکرۃ الحفاظ میں یہ عبارت نقل کی ہے، وعن البخاری قال کتبت، کہ میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے احادیث لکھی ہیں۔ دوسرا حوالہ بھی ہم کتاب تذکرۃ الحفاظ سے لیتے ہیں کہ اس میں مشہور محدث امام ابو داؤد طیالسی، جن کی مسند مشہور ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، یقول کتبت عن 1000 شیخ، کہ میں نے 1000 سے زیادہ اساتذہ سے احادیث لی ہیں۔ تو ان 2 حوالوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں محدثین کرام کے اساتذہ کی تعداد
ہزاروں میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے 24 اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے، تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو زیادہ مشہور اساتذہ کرام ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ پھر یہاں ان مشائخ کا تذکرہ علاقے کے اعتبار سے ہے، مشائخہ بدمشق، دمشق میں آپ کے اساتذہ کرام، اور حمص میں اور مصر میں اور عراق میں اس زمانہ کے علمی مراکز میں جو مشہور محدثین تھے ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو آئیے ہم بھی یہاں کچھ محدثین کا تذکرہ دیکھتے ہیں جن کا شمار امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کرام میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مکہ مکرمہ زادہ اللہ تشریفاً و تکریماً میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے اساتذہ میں 3 نام مشہور ہیں، حافظ حلوانی، حافظ زبیر ابن بکار اور حافظ سلمہ ابن شبیب۔ تو مکہ مکرمہ کے اساتذہ کرام میں جو امام حلوانی یا حافظ حلوانی کا تذکرہ آیا، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے احوال موجود ہیں، اور یہاں یہ عبارت نقل کی گئی ہے، حدث عنہ الجماعۃ سوى النسائی، کہ سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے امام نسائی رحمہ اللہ کے علاوہ بقیہ سب محدثین نے ان سے روایت لی ہے۔ دوسرے مکہ مکرمہ کے محدثین میں زبیر ابن بکار، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان سے روایت کرنے والوں میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں۔ تیسرے محدث مکہ مکرمہ میں جو تشریف فرما تھے وہ سلمہ ابن شبیب ہیں، تو ان کے بارے میں بھی امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات نقل کی ہے، روا عنہ الستۃ سوى البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ باقی 5 ائمہ نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ تو یہ 3 اساتذہ کرام مکہ مکرمہ کے معروف ہیں جن سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے حدیث روایت کی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دیگر اساتذہ کرام کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے علمی اسفار کی ابتدا کب ہوئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں کون سے 5 علمی مراکز کا تذکرہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا سب سے طویل علمی سفر کون سا ہے؟ آج کے سبق کا خلاصہ، ہم نے اپنے آج کے سبق میں ایک تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے جو اسفار تھے ان کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے کہاں کہاں کے اسفار کیے، اور دوسرا ہم نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ کرام میں سے جو مکہ مکرمہ کے اساتذہ کرام تھے ان کے بارے میں جانا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔